نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وما تكون في شان اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں وما تتلو منہ من قرآن اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی ولا تعملون من عمل اور اے مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل الا کنا علیکم شہودا مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں استفیدون فیہ جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے۔ اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے صیغے میں۔ اے نبی، آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حصہ، کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف۔ ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فی جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا۔ اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، تو وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں۔
اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے، جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکاء نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہوں، اور نہیں تو ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، اٹکل پچو ہے، ان کے اپنے تصورات اور توہمات ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ صرف ظن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، آرام کرو، استراحت ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا، روشن، تاکہ اس میں تم کام کرو، اپنی معاشی جدوجہد کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہوں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، غنی، بے نیاز ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے؟ اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، میں تو فانی ہوں، میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا۔ انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے، میری یاد باقی رہے، تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فانی نہیں ہے، باقی ہے، اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو۔ هو الغنی، وہ تو اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے، رہنا بسنا ہے، اس کے لیے کچھ ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اب یہ صرف 2 رکوع اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو انباء الرسل کے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہیں اور حضرت موسیٰ جو آخری ہیں، ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے، بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے، حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ 1.5 رکوع ہے۔ اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں، سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 2 رکوع ہیں طویل، اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے، صرف حوالے کے طور پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ،
اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر، اس قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا، شاق گزر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہو تم، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو، وشرکاکم، اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ یہ جو انداز ہے چیلنج کا، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق سے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، 950 برس بیت چکے ہیں، کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت جو آخری بات، اچھا اب جو بھی تم کر سکتے ہو، میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اپنی ساری قوت جمع کر لو، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی۔ پھر بالآخر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ، اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے، یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے قتل کر دیں، نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں کچھ کرتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو پھر ذرا غور کرو، میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک، تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی، میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں۔ فکذبوہ، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو، فنجیناہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، ومن معہ فی الفلک، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور انہی کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر، پھر انہی کو خلافت عطا کی، انہی کو جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاءوہم بالبینات، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چین ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا، درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدہم رسلا، اور بھی رسول آئے، ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو، یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر، دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔
وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہباء منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنی کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا۔ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر۔ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان سے کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر، حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی۔ لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا۔ ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ، ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، قد اجیبت قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا، ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیًا وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی ہے کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے، بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا، یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے۔ لقد جاءک الحق من ربک، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بد بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے اوپر کہ تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خدابندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانیاں آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا، الا قوم یونس، سوائے ایک قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی، معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے، پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی۔ رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت۔ جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے۔ تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے۔ رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات، تو حضرت ابوبکر جو ہیں، حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔
حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہیں، وہ ذروہ سنام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اگر جبراً اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے۔ آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فلا تکن فی صدرک حرج، آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے۔ وما کان النفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی، اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر، اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو۔ كَذَلِكَ حقاً علینا ننجی المومنین، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں،
تو تمہیں کچھ شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں، پوری طرح قائم نہیں ہوں، شاید مجھے اس کے اوپر پورا وثوق حاصل نہیں ہے. یہ جو تم محنت کر رہے ہو، مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف ہو کر، یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں جو آڑ بن جائے، روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور اور رحیم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی بھی ہدایت پائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، عاقبت اس کی سورے کی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک جائے، جو گمراہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا، اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں، میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں، اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان کے دباؤ کو برداشت کیجئے. حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب جوڑا ہے، اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ ہود. یہاں آپ دیکھیں گے کہ برعکس ترتیب ہو جائے گی، 10 رکوعوں میں سے 6 سے زائد انباء الرسل پر مشتمل ہے، اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخر میں بہت ہی مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے. باقی جیسے سورہ اعراف میں ایک ایک رکوع ایک ایک رسول کے لیے، وہی ترتیب آپ یہاں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ، چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں کل ہدایت موجود ہے، اور امام شافعی کے وہ اقوال جو ہیں میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر صرف یہ سورۃ العصر نازل ہوتی قرآن میں سے اور کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی. اور لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم، لیکن اس کے بعد تفصیل انہی کی بیان ہوئی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے؟ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا.
یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں، بشیر اور نذیر، نذیر اور بشیر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، اس کی طرف بڑھو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، دنیا میں بھی تمہارے لیے حسنا ہوگا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہاں جو ہے ذی فضل سے مراد ہے مستحق فضل، جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ یہ مشکلات القرآن میں سے، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا، اس وقت بھی عریاں ہونا انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے، اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا کوئی اور، اس وقت بھی وہ پورا سطر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو، لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا، حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو، لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انہم یثنون، باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز، کوئی حیوان، کوئی چوپایا، کوئی چرند، کوئی پرند زمین پر، جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس دنیا کا، اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا ہے۔ جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے، جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فراہم کر دی ہے۔ بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا، تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے، کچھ ننگے ہو گئے، کچھ نے دولت سمیٹ کر جو ہے اپنے کھتے بھر لیے، انبار لگا لیے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے۔ یہ مستقر اور مستودع پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، 3 اقوال اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں سورہ انعام کے ضمن میں۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے، وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت تھا پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ باقی یہ کہ کان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے، یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں، اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں۔ ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے،
اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں، طویل عرصے تک، لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے۔ اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی، سکڑتی ہے کوئی شے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں، تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں۔ ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی، صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا، بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا۔ پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی، چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی۔ تو وہ جو ایک دور ہے جب کہ ابھی مخلوقات، اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی، کوئی حیوانات نہیں، کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں، کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں، تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا۔ واللہ اعلم۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں گے انکم مبعوثون، کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو کہیں گے وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے، معین مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو کے آتا کیوں نہیں؟ محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا، وہ کہاں ہے؟ ما یحبسو، کس سے نے اس کو روکا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، کوئی خوشی آئی ہے، کوئی دولت ملی ہے، کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے، ثم نزعنا منه، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، انه لیئوس کفور، تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس، نہایت ناشکرا، بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی، کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی، ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے، اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اس پر شکر چاہیے تھا، اس پر صبر چاہیے، لیکن نہیں، انسان جو ہے لیئوس کفور، انتہائی مایوس اور نہایت ناشکرا، ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا بس جی میرے دل اندر دور ہو گئے، ساری برائیاں اب تو، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے، وہ یعنی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے تدبیر کی، دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور، یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ناواقف۔ الا الذین صبروا، سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں، یہ سب کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وضائق بہ صدرک، اور آپ کا سینہ اس سے بھج رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ، معہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ وہی بات جو سورہ نام میں آ چکی ہے، اس کا ذروہ سنام اس مضمون کا سورہ نام میں آ چکا ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ دونوں گروپ جو ہیں مکی صورتوں کے، جن میں سے ایک میں وہ 2 صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے، انعام، اعراف، اور دوسرا جو یہ ہے جو 14 صورتوں پر مشتمل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھیے، ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا، یہ قیام مکہ کے آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں، یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد 12 سال، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری 2 گروپوں میں ہیں، سورہ قاف سے لے کے آخر تک۔
درمیانی 4 سال جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ درمیانی 2 گروپوں میں ہیں، اور یہ جو ہے شروع کے 2 گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، آخری 4 سالوں میں، اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید ہے نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھچ رہا ہے۔ ان یقولوا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ۔ انما انت نذیر، دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کب عذاب بھیجنا ہے، کب نہیں بھیجنا، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا۔ پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں۔ اس سے نیچے اتر کر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس سے نیچے پر سبیل تنزل 1 صورت، اس 1 صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، یہاں وہ 10 والا معاملہ ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، نہ پورا کرے، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی 10 صورتیں ہمیں بھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر، کچھ آپ القاء فرمائیں، الہام فرمائیں، کچھ ہم محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے۔ نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، ساری محنت بھاگ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبط ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا، فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، یہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ 2 چیزیں مل گئی، نور علی نور، یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ،
ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی۔ یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں۔ انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھٹ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے، آخرت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے، لا یرجون لقاءنا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو، یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، دگنا کیا جاتا رہے گا۔ ما کانوا یستطیعون سمع ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھایا جاتا رہے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افترا جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ کہاں گئے معبود، کہاں گئے من گھڑت خیالات، کہاں ہیں وہ شفعاء، کہاں ہیں وہ چھڑانے والے، وہ سب کے سب جو ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو گئے وہ سب کہ جس کا کہ انہوں نے افترا کیا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے۔ اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل التفضیل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا قاعدہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، تضرع اختیار کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہے اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کالاعمی والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔